بونو کی خفیہ وادی۔ بہت دور پہاڑوں کے پیچھے ایک چھوٹی سی وادی تھی جسے بونو کی خفیہ وادی کہا جاتا تھا۔ یہاں صرف بونے رہتے تھے جو بہت ذہین اور بہادر تھے۔ ان کے پاس جادوئی اوزار اور پوشیدہ سرنگیں تھیں جنہیں وہ صرف خطرے کے وقت استعمال کرتے۔ ایک دن ایک عجیب پرندہ وادی کے اوپر منڈلانے لگا۔ وہ بہت بڑا اور خوفناک تھا۔ اس کی آنکھیں آگ جیسی دہک رہی تھیں۔ وادی کے بزرگ بونوں نے فوراً ایک اجلاس بلایا۔ سب نے مل کر طے کیا کہ اس خطرناک پرندے کا پتہ لگایا جائے کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ بونے، گلو، ٹمبو اور زینو سب سے بہادر تھے۔ انہوں نے ایک خفیہ مشن پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے جادوئی اوزار ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے جہاں وہ پرندہ اکثر بیٹھا رہتا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے، پرندہ زور سے چیخا، لیکن بونو نے ہمت نہ ہاری۔ زینو نے اپنی جادوئی دوربین نکالی اور پرندے کو غور سے دیکھا۔ یہ پرندہ زخمی ہے، اس نے کہا۔ گلو اور ٹمبو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً مدد کرنے کا سوچا۔ وہ آہستہ آہستہ پرندے کے پاس گئے اور نرمی سے اس کے پروں کا معائنہ کیا۔ ایک بڑا تیر اس کے پروں میں پھنسا ہوا تھا۔ یہ تیر یقیناً کسی شکاری کا تھا۔ بونو نے اپنے جادوئی چمچ سے ایک خاص دوا بنائی اور تیر آہستہ سے نکال دیا۔ پرندہ تکلیف میں تھا، لیکن جیسے ہی دوا نے اثر دکھایا، وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا۔ جب پرندہ صحت یاب ہو گیا تو اس نے بونو کو اپنی پیٹھ پر سوار ہونے کا اشارہ دیا۔ تینوں بونے خوشی خوشی اس پر سوار ہوئے اور پرندہ انہیں ایک ایسے جنگل میں لے گیا جہاں سونے کے درخت تھے۔ یہ دیکھ کر بونو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ پرندے نے سر ہلایا، گویا وہ کہنا چاہتا ہو کہ یہ خزانہ تمہاری بہادری کا انعام ہے۔ بونے خوشی خوشی واپس آئے اور اپنے بزرگوں کو سب کچھ بتایا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ یہ خزانہ پورے گاؤں کی بھلائی کے لیے استعمال ہوگا۔ وادی میں روشنیوں کی قطاریں لگائی گئیں، نئے گھر بنائے گئے اور بونوں کی خفیہ وادی مزید خوشحال ہو گئی۔ اس دن کے بعد وہ پرندہ ہمیشہ بونوں کی حفاظت کے لیے وادی کے اوپر پرواز کرتا رہا اور بونے ہمیشہ ایک نئی مہم کے لیے تیار رہتے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو بھلائی کسی کے ساتھ کی جاتی ہے وہ مڑ کر آپ کی طرف ضرور آتی ہے۔ مزید ایسی دلچسپ اور مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔